فرما دیں آج کی یہ بزم طے کرے عشق رسول امام صدق و صفا مجاہد ختم نبوت امیر المومنین افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ حضرات محترم، نوٹ کیا آتی آواز طے کرے عشق رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو میرے آقا کریم کے ہر دم ساتھ رہنے والے ہم سفر خیر الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، جلوت و خلوت کے ساتھی، ہر دم مصطفیٰ کریم کی سنگت میں اور ساتھ میں رہنے والے، قرآن کریم میں جن کی ذات کو اتقا کہا گیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، بہت دور رکھا جائے گا نار سے اسے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سب سے بڑا اتقا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا بھی ان پر کوئی احسان نہیں کہ وہ ان کا بدلہ دیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آیت کا نزول، شان نزول مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ عاشق رسول کشتہ عشق رسالت سرکاری سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیہ نام کا کافر بے دردی کے ساتھ جب مار رہا تھا اور اپنے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو چھڑانے کے لیے وحدہ لا شریک کی توحید کا ان کے سینے کے اندر جو عشق تھا اس کو نکالنے کے لیے خاردار لکڑیوں سے جب مار رہا تھا امیہ، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس دردناک سزا کو جب دیکھا تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ میں مختصر ذکر کرتا ہوں چونکہ حضور والا کا خطاب اصل ہمیں سننا ہے، ایک مدت ہو گئی کوٹھی میں تشریف لائے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جس دن بلال کو خریدو تو اس وقت مجھے بھی خبر دے دینا تاکہ میں بھی اپنا مال، اپنا حصہ کچھ دوں گا، اپنے دونوں مل کر کے حضرت بلال کو خریدیں گے۔ آقا نے جب یہ فرمایا پھر سرکار صدیق اکبر کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی حال ہے۔ آپ نے المختصر بھاری قیمت دے کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے آزاد کیا اور حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر، میں نے بھی تو کہا تھا کہ جس وقت انہیں خریدو تو اس وقت مجھے آپ کہنا میں بھی اپنا مال دوں گا۔ سرکار صدیق اکبر نے آقا کریم کی بارگاہ میں کیا جواب عرض کیا تھا، یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا اپنا ہے ہی کیا کچھ، جو کچھ بھی ہے میرے آقا، میرا مال ہو، میری جان ہو، جو کچھ بھی ہے سرکار آپ ہی کا تو ہے۔ کفار مکہ نے اس وقت تانا دیا تھا کہ بلال حبشی کو اتنی بھاری قیمت میں جب ابو بکر نے خریدا ہے تو بلال کا کوئی ان پر احسان ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے اس کا جواب عطا فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کوئی نہیں ہے ان کے ہاں کوئی ان پر احسان کسی کا
کہ جس کا وہ بدلہ دیتے ہو وہ ان کو آزاد بھی کراتے ہیں تو صرف رب کی رضا کے لیے کرا رہے ہیں۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر جو اخلاص ہے اس کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ابتداً میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر نے 40,000، بعض روایتوں میں آیا 40,000 دینار، اور بعض مورخین نے لکھا کہ 40,000 درہم اللہ کے رسول کے قدموں میں آپ نے نچھاور کر دیے تھے۔ وہ سرکار پیکر عشق رسول جنگ تبوک کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ جنگ تبوک کے موقع پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ میرے صحاباؤ، جنگ تبوک کی تیاری کرنی ہے اور اس جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ تو سارے صحابہ اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور کی بارگاہ میں مال پیش کرنے لگے۔ اس وقت سرکار عثمان ذو النورین، حیا کے پیکر، کامل الحیاء والایمان، سرکار سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آپ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے حضور کی بارگاہ میں مجاہدین کے لیے آپ نے پیش کیے، اور 10,000 دینار مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ سرکار سیدنا عثمان ذو النورین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فاروق اعظم نے سوچا کہ آج تو میرے پاس مال ہے۔ گھر گئے اور گھر جا کر کے آج یہ دل میں نیت کر کے گئے تھے کہ آج تو میں ابو بکر سے مال خرچ کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا مال الگ کیا، آدھا الگ رکھا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے، اور آدھا مال رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے آ گئے۔ سرکار سیدنا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میں آدھا مال لے کر کے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں مال پیش کر دیا۔ دل میں ایک امنگ تھی کہ آج تو میں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر حضرت صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ اس موقع کے اوپر سرکار سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے گئے، اپنے گھر پہ جا کر کے اپنا سارا مال جمع کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں اور اس شان سے آئے، اس عالم میں آئے کہ آپ نے جو قبا پہن کر کے رکھی تھی، اس وقت اس قبا کے اندر بٹن کی جگہ پہ ببل کے کانٹے لگے ہوئے تھے، ببل کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا اور بٹن کی جگہ کے اوپر آپ نے کانٹے لگا کے رکھے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا دیکھیے عشق کتنا ہے سرکار صدیق اکبر کو، اور مال خرچ کرنے کا مصطفیٰ کی رضا کے خاطر، خدا کی رضا کے خاطر مال خرچ کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ سرکار صدیق اکبر مال جب لے کر مصطفیٰ کی قدموں میں پیش کرتے ہیں تو میرے آقا کریم نے پوچھا یا ابا بکرین ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم سرکار صدیق اکبر نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی شاعر نے کہا تھا کیا نظر کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آقا میں نے کیا کرنا ہے سرکار، میرے لیے کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑوں گا؟ سرکار ابقیتم اللہ، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ بیان سرکار صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی۔ اتنے میں دیکھا کہ سرکار جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور ان کا لباس بھی وہی لباس ہے جو صدیق اکبر نے پہن کے رکھا ہے، اور ببل کے کانٹے لگے ہوئے ہیں سرکار روح الامین کے لباس کے اوپر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل آج یہ کیا عالم ہے کہ آج آپ یہ لباس پہن کر کے آئے ہیں؟ عرض کرتے ہیں سرکار جبرائیل یا رسول اللہ میرا ایک کا عالم یہ نہیں ہے، آسمانوں پہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے سرکار، آج سارے فرشتوں کو خدا نے یہی لباس پہننے کا حکم دے دیا ہے۔ رب نے فرمایا ہے کہ جبرائیل سارے فرشتوں کو حکم دے دو وہ لباس پہنے جو میرے محبوب کے یار نے پہن رکھا ہے۔ تو سرکار صدیق اکبر کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب تعالی حضرت ابو بکر کو سلام فرما رہا ہے،
سلام سرکار صدیق اکبر کے نام پر آتا ہے. قوم صدیق اکبر. جب سلام آیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو بکر سے رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اپنے اس حالت فقر کے اندر اے ابو بکر تم خدا سے راضی ہو کہ نہیں؟ جب یہ بات کہی گئی تو صدیق اکبر کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ایک وجد طاری ہو گیا. رو پڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اور خدا سے ناراض ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا عن رب راضٍ، انا عن رب راضٍ، انا عن رب راضٍ. میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. حضرات محترم پیکر عشق رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر دم ساتھ میں رہنے والے، ہر آقا کریم کے مزار پر انوار میں بھی ساتھ میں آج آرام فرما ہے. اور قیامت کی صبح کو سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب میں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور اس شان سے اٹھوں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرات